والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المكرمين وابن غوث الأعظم الجيلاني وابن القادر الأعظم الأجمعين لا سيما إمام أحمد رضا خان فاضل بریلوی أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بیسر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بقیدہ بے بلا مفتار کشتی وعیفان شکستہ رات کشتی بحر کے خاج عثمان ہارون مدد کلیا معین الدین چشتی مدد کلیا معین الدین چشتی مدد کلیا معین الدین چشتی بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں شمعستان رضویت و اشرفیت کے مہندے پھولوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ عز و جل آج کی سبتہ والی اجتماع میں احباب نے جو موضوع ہمیں عنایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کن بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ باتیں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، انسانوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اللہ عز و جل کے اولیاء کرام بھی انسان ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو ہمارے بیٹے ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں انسان تو انسان ہے، جانور بھی ان کی بات سننے لگتے ہیں۔ سبحان بے سر و سامانی کے عالم میں کہیں بھی نکل جاتے ہیں اور قدم قدم پہ جو ہے اللہ عز و جل کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد جو ہے ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اولیاء کرام جس طرف بھی جو ہے اپنے قدم نکالتے ہیں، ہر قدم پہ جو ہے اللہ عز و جل کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہم جدھر بھی قدم بڑھاتے ہیں ذلت اور پستی کے امیدگار میں ہم گرتے چلے جاتے ہیں۔ ذلت جو ہے ہمارا استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ اکبر آج جو ہے دور حاضر میں پوری دنیا کے اندر آج مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، اور دنیا جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف بلا رہی ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا اسی طریقے سے جو ہے پوسٹر وغیرہ ہو یا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو آج ہمیں گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور مسلمان ہے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے ان باتوں پہ غور کیا ہے کہ جمعہ کے دن ہی جو ہے ہمارے معاشرے میں نئی فلمیں کیوں آتی ہے؟ عید کے موقع پہ ہی ہمارے یہاں نئی فلمیں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ بقرعید کے موقع پہ ہمارے یہاں نئی فلمیں کیوں ڈالی جاتی ہے؟ مسلمانوں کے تہوار پہ نئی فلمیں کیوں ریلیز ہوتی ہیں اور کیوں نئی فلمیں ہمیں دکھائی جاتی ہے؟ اور یہ تمام خرافات کیوں پھیل رہی ہے؟ بلکہ ہر ماں باپ اس کے حوالے سے پریشان ہے اپنی اولاد کو لے کے کہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے نوجوانوں کے قدم ڈگمگانے لگے ہیں۔ نوجوان جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی بات ہے
کی وجہ سے آج دنیا ہمیں گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور کہیں سے ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. ہم مدد پکار رہے ہیں. پوری دنیا میں آج مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور مسلمان ہر دعا میں پکار رہا ہے, ہر نماز میں پکار رہا ہے, اے اللہ تیری مدد نازل فرما. پھر ہم پہ جو ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اور دنیا ہمیں گناہ کی طرف کیوں بلا رہی ہے؟ تو اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے جو ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بند کر دیا تو دنیا ہمیں گناہوں کی دعوت دے رہی ہے. جب تک کہ ہم نیکی کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے تو تب تک اللہ کی مدد ہم پہ نازل ہوا کرتی تھی. اللہ کی مدد جو ہے ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی. یہی ہند کی دھرتی ہے, یہی ہندوستان ہے. جب میرے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں تو کوئی لاکھوں کے لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آتے ہیں. چند گنتی کے لوگ ہیں, اگر انسان چاہے تو انہیں انگلی پر بھی گن سکتا ہے. اتنے کم لوگوں کو آپ ہندوستان کی دھرتی پر لے کر آئے تھے. لیکن جب آپ آئے ہندوستان کی دھرتی پہ اور آپ نے اللہ اکبر کی صدائے بلند کی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہا, پھر راج آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اکیلا نہیں پورا لشکر جنرال لے کر آپ کے سامنے آ گیا, آپ کے مقابلے میں آ گیا. لیکن خواجہ غریب نواز کے پاس تو کوئی لشکر نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ عوام بھی نہیں تھی جیسے آج اس وقت مسلمانوں کی ہے. کوئی عوام بھی نہیں تھی, کوئی لشکر بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی پرتھوی راج جو ہے میرے خواجہ غریب نواز کے سامنے ٹک نہیں پایا. آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, کوئی لشکر نہیں. آخر وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے پرتھوی راج کو شکست دے دی؟ تو جب آپ نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ نے آپ کی مدد فرمائی. اور اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ تو اسی آیت پاک کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج ہم کتنی دین کی مدد کر رہے ہیں, آج ہم کتنا لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلا رہے ہیں. بلکہ ایک مقام پہ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب تک کہ تم دین کی طرف بلاتے تھے اللہ کی مدد ہم پہ نازل ہوتی تھی, اور جب قوم اللہ عز و جل کی طرف لوگوں کو نہیں بلائے گی, گناہوں سے نہیں روکتی ہے, نیکیوں کا حکم نہیں دیتی ہے, پھر اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. پھر جب ظالم حکومت ان پر اللہ مسلط کر دیتا ہے نا, پھر قوم رو رو کے دعا بھی کرتی ہے نا, اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. آج مجھے بتاؤ, کوئی ایک ایسی مسجد بتا دو, کوئی ایک ایسی خانقاہ دکھا دو, یا کوئی ایک ایسا اجتماع بتا دو جس کے اندر مسلمان رو کے دعا نہیں کر رہے ہو کہ اللہ تو ہماری مدد فرما. ہے کوئی مسجد ایسی؟ ہر مسجد میں دعا ہو رہی ہے, ہر جگہ معاملات جو ہے دعاؤں کو لے کر ہے. لیکن وجہ کیا ہے, کیوں ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی مدد کیوں ہم پہ نازل نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے, ہم خود گناہ میں ملوث ہیں. ہمیں جو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو گناہ سے روکیں, لیکن ہم خود ہی گناہ میں گھرے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں. جب ہم خود نیک کام نہیں کر رہے, کیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے؟ تو آج جو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں نا, اور اللہ کی جو مدد نہیں آ رہی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا. جب تک کہ ہم دین کا کام کرتے تھے اللہ کی مدد ہم پہ نازل ہوا کرتی تھی, اور اب بھی ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہوگا. آج پوری دنیا میں ایک واویلا مچا ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر ایک واویلا مچا ہوا ہے, اور واویلا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, پھر ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں, ہمیں کیوں اتنا آزمایا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ جبکہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, کیا ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو, فکر نہ کرو, تم ہی سربلند ہوگے اگر تم پکے سچے مسلمان ہو, مومن ہو. تو آپ کہیں گے ہم تو ایمان والے ہیں, پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں؟
ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یہ آیت پاک جب ہم پیش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے نا، اے اللہ تو نے ہی ہم سے کہا کہ مومن ہوگے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تم ہی سر بلند ہوگے، پھر ہم سر بلند کیوں نہیں ہو رہے؟ جب ہم یہ عرض کریں گے نا تو سب سے پہلے ہم سے ایک سوال کیا جائے گا کہ پہلے یہ بتاؤ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ ایمان ثابت کرنا بھاری پڑ جائے گا ہمارے لیے، کیوں؟ کیونکہ سرکار کی حدیث پاک میں پیش کر دوں اور دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معاشرے میں کوئی گناہ ہوتے دیکھو، جب معاشرے میں کوئی گناہ ہوتے دیکھو کہ لوگ گناہ میں ملوث ہے، تو سب سے ہائی کوالٹی کا جو ایمان ہے، سب سے مضبوط جو ایمان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے نا، اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس گناہ کو روکو۔ ہے ہم میں سے کوئی جو ہاتھ سے روکتا ہے؟ بتائیے۔ طاقت تو ہے ہمارے اندر، ہر ایک میں جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ گناہ کو روک سکتا ہے، لیکن ایمانداری سے بتائے ہم روکتے ہیں معاشرے میں گناہ کو؟ بتائیے، روک رہے ہیں؟ نہیں۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی جو میڈیم کوالٹی کا ایمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ کس سے روکنے کا حکم ہے؟ زبان سے۔ مجھے بتائیں آج ہم زبان سے روک رہے ہیں معاشرے میں؟ کسی کو روک رہے تو آپ مجھے بتائیں۔ بلکہ حال یہ ہے روکنا تو بہت بڑی بات، کوئی ان کے قریب جاتا نہیں، اور اگر کہے کہ بھائی یہ روکو، مسجد قریب ہے، مدرسے ہمارے قریب ہے، یہ جو ڈی جے بجایا جا رہا ہے، نماز میں تکلیف ہو رہی ہے، تو جب بولا جاتا ہے کہ جا کے تم بولو، اب وہ خود پریشان کہ اگر میں جا کے کہوں گا تو میرا پرسنل جھگڑا ہو جائے گا، لوگ مجھ پہ جو ہے بعد میں مجھے لان تان کریں گے کہ اس کے آگے شادی میں تو نے کیوں منع کیا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر پا رہے کہ میرا جھگڑا ہو جائے گا، بلکہ آقا فرماتے ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرماتے پھر اپنی زبان سے روکو۔ اور اس کے بعد سب سے لو کوالٹی کا جو ایمان ہے، جسے حدیث پاک میں اضعف الایمان کہا گیا، اللہ کے رسول فرماتے وہ یہ ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر اپنے دل میں اسے برا مانو، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ آج مجھے بتاؤ ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں نا؟ کوئی زبان سے روکنے نہیں جاتا، کوئی ہاتھ سے روکنے نہیں جاتا، اور کیا سوچتے بس یار دل میں برا جان لو، مانے نہ مانے اس کا مسئلہ ہے، یہ کہہ کے ہم لوگ کیا کرتے؟ خاموش بیٹھ جاتے۔ سب سے لو کوالٹی کا ایمان ہمارا ہے۔ اچھا یہ تین ہی قسمیں ہیں، اب اس کے آگے کوئی قسم نہیں ہے، لیکن اگر دل میں برا جانو تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ سب سے کمزور ایمان والے ہیں۔ لیکن کچھ تو وہ ہے جو وہ کمزور ایمان والے بھی نہیں رہے، کچھ تو وہ اس کو دل میں برا بھی نہیں جانتے۔ غلط کہہ رہے ہو تو بتائیے، ہے نا بہت سارے لوگ اس کو برا بھی نہیں جانتے، اگر ڈی جے بج رہے خود بھی جا کے کھڑے ہو گئے، ارے یہ گانا مت لگا، والا گانا لگا، ارے وہ لیڈیز کا گانا لگا، وہ نیو گانا لگا، یہاں پہ شادی میں لوگ آئے تو اس طریقے کے الفاظ ہیں، شادی میں لوگ آئے ہیں، میت میں تھوڑی ہے جو پرانے زمانے کی تم نے گانے لگا دیا۔ یعنی اب گناہ کو ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے، تو جب گناہ کو گناہ بھی تصور نہ کیا جائے تو مجھے بتاؤ ایمان بچا تھا ہمارا؟ کیونکہ جو لو کوالٹی ہے اس سے بھی ہم اور نیچے چلے گئے، تو جب ایمان بچا ہی نہیں تو پھر کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہو؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے اور لوگوں کو منع کرے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو ہم تو تین کوالٹی میں کہیں نظر نہیں آ رہے، تو پھر کون سا ایمان ہمارے سینے میں؟ ہمیں خود احتساب کرنا ہوگا کہ یقیناً ہم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے یا ہمارے سینے کے اندر بھی جو ہے اسلام باقی ہے۔ اگر باقی ہے تو ہمیں گناہوں سے روکنا ہوگا، کیونکہ میرے اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم جو ہے میرے دین کی مدد کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا جب میں مدد کروں گا ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اور جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو پھر کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں ہو پائے گا۔ آج ہر کوئی ہم پہ غالب ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کا کام کیا ہی نہیں۔ جب ہم دین کا کام کریں گے نہیں تو ہر کوئی ہم سے بہتر نظر آئے گا، ہر کوئی جو ہے ہم سے آگے نظر آئے گا، اور آج جو ہے ہر کوئی مسلمانوں پہ غالب ہے، ورنہ کل تک کے ہمارا حال یہ تھا جس طرح جو ہے ہم اپنے قدم بڑھاتے تھے، ملک کے ملک فتح کرتے چلے جاتے تھے، بلکہ ہم نے یہاں تک کے پڑھا ہے اگر کسی غیر کا بچہ رو
ماں یہ کہہ کے اسے خاموش کراتی تھی، بیٹے خاموش بیٹھ جا، وہ دیکھ مسلمان آ رہا ہے، تو دودھ پیتا بچہ بھی ہمارے نام سے خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج تو ہر کوئی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، آج ہم ہی سب سے محروم ہے، ہر کوئی ہم پہ غالب ہے، تب کہ اللہ فرما رہا ہے تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، لیکن کب؟ جب تم دین کا کام کرو گے۔ لیکن ہم تو دین کا کام کر ہی نہیں رہے، تو جب دین کا کام ہم کریں گے نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور جنہوں نے دین کا کام کیا، ہم تک کے دین پہنچایا، اب دیکھیے اللہ نے ان کی مدد کیسے کی۔ بے شمار جو ہے واقعات ہے، لیکن ایک سے ایک ہی واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس مادی طاقتیں ہو نہ ہو، مادی طاقتوں پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا کہ ہمارے پاس یہ ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی، کوئی طاقت ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، بس اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہی سب سے بڑی ہماری طاقت ہے۔ لیکن یہ طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ جو دین کا کام کرتے ہیں۔ اور دین کا کام کس نے کیا؟ اب صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جب انہوں نے دین کا کام کیا ہے اور ایسا کام کیا کہ اللہ اکبر، جب وہ لوگوں کے درمیان دعوت تبلیغ پیش کرنے گئے تو جن لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہی لوگوں کو پتھر سے مارا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں لیے، وہ دین کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ملتا ہے، آپ نے پہلا خطبہ اسلام کا دیا اور سب سے پہلے اسلام کے خطیب یہی ہے۔ جب آپ نے پہلا خطبہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کے دیا، آپ پہ اتنی بوچھار کی گئی پتھروں کی، آپ کو اتنا مارا گیا کہ یہ لگا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور لوگ نے آپ کو مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جب آپ کے قبیلے والے آئے تو دیکھا کہ یہ تو ابھی سانسیں لے رہا ہے، آپ کو گھر تک پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے ان قافلوں سے کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہم بھی جو ہے اس کا بدلہ تم سے لیں گے۔ اتنی تکلیفیں ان لوگوں نے سہی۔ پھر اس کے بعد جب بدر کے میدان میں صحابہ کرام پہنچے تو صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ سب جانتے ہیں 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313۔ 8 تلواریں، 6 سرا، تلواریں بھی زنگ لگی ہوئی کوئی ٹوٹی ہوئی تھی، سرے 6 تھے، پیدل تھے، لیکن کافر 1000 کی تعداد میں تھے، اور ان کی تعداد دیکھ کے جو ہے مسلمانوں پہ ایک روب سا بیٹھ گیا تھا کہ یہ تو ہم سے زیادہ دکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ سامنے والوں کے پاس ہتھیار بھی ہے، تلواریں بھی ہے، تیر بھی ہے، بھالے بھی ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو ہے رات کا وقت جو سب آرام کرنے گئے، میرے آقا مسجد عریش میں چلے گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں رو رو کے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جو چادر اڑی ہوئی تھی وہ چادر آپ کے کاندھوں سے زمین پہ آتی ہے۔ صدیق اکبر پھر آپ کو اڑاتے ہیں، آپ پھر رو رو کے دعا کرتے ہیں، پھر وہ چادر جو ہے آپ کے کاندھوں سے زمین پہ آتی ہے، پھر صدیق اکبر وہ چادر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول رو کے دعا کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد ابدا، اے اللہ یہ چھوٹا سا قافلہ میں لے کر آیا ہوں، یہ 313 میری پوری زندگی کا اثاثہ ہے، میری پوری زندگی جو اب تک کے گزری ہے، یہ 313 مسلمان ہوئے، اور یہی میں لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تیرے دین کو بچانے آیا، اسلام کا پرچم بلند کرنے آیا۔ اے اللہ اگر آج تو نے اس جماعت کو، اس چھوٹے سے لشکر کو آج تو نے تباہ و برباد کر دیا، آج کے بعد کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا، ایک بھی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ جب آپ رو رو کے دعا کر رہے تھے نا، اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ نے پہلے 1000 فرشتے نازل کیے، یہ پہلی مدد تھی۔ کتنے؟ 1000 فرشتے آئے۔ پھر اس کے بعد کا مولا تم نے اور وعدہ کیا تھا، اللہ نے پھر 1000 بھیجے، 2000 ہو گئے۔ کا مولا تم نے اور وعدہ کیا تھا، پھر اللہ کی مدد 3000 فرشتوں کی شکل میں آئی۔ کا اللہ تم نے اور کا وعدہ کیا تھا، پھر اللہ نے 4000 فرشتے بھیجے۔ کا میرے مولا تم نے اور وعدہ کیا تھا، اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے۔ کا میرے مولا تو نے یہ بھی کہا تھا کہ تو خود بھی آئے گا، تو خود بھی آئے گا، اور پھر وہ ہوا معاملہ۔ لیکن ان کے لیے ایک بات یہ تھی، وہ 5000 صحابہ آئے، وہ سامنے جو 5000 فرشتے آئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے تلوار چلانا، لیکن ایسے نہیں چلانا،
جب یہ صحابہ، اچھا وہ صحابہ جو آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، تلواریں لے کر نہیں آئے تھے، بندوقیں لے کر نہیں آئے تھے، تیر اور بھالے لے کر نہیں آئے تھے. آپ اٹھا کے پڑھیے جنگ بدر، لکڑیاں لے کر آئے تھے، لکڑیاں ٹہنیاں توڑ کے لے کر آئے تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہا کھیلنے جا رہے ہو تم لوگ، جنگ کرو گے لکڑیوں سے؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اسلام کو بچانے جا رہے ہیں. جب میرے آقا نے لکڑیوں پہ ہاتھ پھیرا تو لکڑیاں جو ہے تلوار سے زیادہ خطرناک ہو گئی. ایک صحابی جن کا نام ہے عکاشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول نے ان کی لکڑی اپنے ہاتھ میں لی، ان کو لیا، دے دیا واپس. ایک بات کرتے تھے، کئی لوگوں کو جہنم رسید کر دیا کرتے تھے. وہ تلوار ان کے پاس رہی اور غالباً حضرت عمر فاروق کے دور پاک میں ان کا وصال ہوا. جب تک جو تلوار انہیں کے پاس رہی، لکڑی کو آپ میں ہاتھ لگا دے تلوار بن گئی. لیکن حکم یہ دیا گیا فرشتے کو ایسی تلوار نہیں چلانا جب تک کہ صحابہ کی تلواریں ان کی لکڑیاں ان کے گردن تک نہ پہنچے، جب تک کہ تم نہ چلانا. جیسے ان کی لکڑیاں ان کی گردن تک آئے تم چلا دینا تاکہ انہیں یہ لگے کہ ہم مار رہے ہیں. اس طریقے سے اللہ نے ان کی مدد فرمایا. اللہ نے مدد فرمائی، لیکن کن کی؟ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی، جنہوں نے تکالیف اٹھائی. ہم تو کوئی دعوت و تبلیغ نہیں کرتے اور پھر یہ سوچتے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. تو یہ تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کھلا پلا کے یا آپ دوسروں کی طرح مدد لے لو گے، ایسا نہیں چلے گا. اللہ کی ذات کا معاملہ ہے. یہاں پہ اگر ہم چاہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر آنی چاہیے تو اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو پہلی بات اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں میری مدد کرنا ہوگا، یعنی میرے دین کا کام کرنا ہوگا. جب تم دین کا کام کرو گے اللہ فرماتا ہے کہ میری مدد تم پہ نازل ہوگی. دوسری مدد اللہ کی کب وہ نازل ہوگی، کس پر نازل ہوگی؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب کسی ایمان والے کی عزت اچھالی جائے. کیا فرمایا؟ جب کسی ایمان والے کی عزت اچھالی جائے اور یہ لگے کہ اس کی عزت اچھال دی جائے گی، یہ جو ہے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے گا. ایسے وقت میں اگر کسی نے اپنے ایمان والے بھائی کی عزت بچا لی، اس پر اللہ کی جو ہے مدد نازل ہوتی ہے. آج ہم لوگ کسی کی عزت بچا رہے ہیں؟ ہمارا خود کا حال یہ ہوا، دوستوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، ماں باپ کی عزتیں مارکیٹ میں اچھال رہے ہیں، اپنے گھر کی عزتوں کو ہم جو ہے مارکیٹوں میں اچھال رہے ہیں. گھر کے معاملات جا کے باہر بیان کرتے، اس سے ماں باپ کی جو ہے عزت بھی جو ہے لوگ نہیں کرتے. یعنی ہم خود جو ہے ایمان والوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں. جب ہم خود عزتیں اچھالیں گے تو بتاؤ اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ بلکہ وہ اللہ ہو کے ہماری عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے. آپ دیکھیں، میں یا آپ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، اور تنہائی میں کیا کر رہے ہیں آپ جان رہے ہیں. مجھے بتاؤ، میں یا آپ جو بھی ہیں، اگر اللہ ہمارے تنہائی کے معاملوں کو ایک دوسرے پہ اوپن کر دے، نہ میں آپ کو منہ دکھانے کے لائق رہوں گا، نہ آپ مجھے منہ دکھانے کے لائق رہیں گے. پتہ نہیں ہماری تنہائیاں کیسے رہتی ہے. اتنی تو ہے کہ آج جب سے یہ موبائل ہمارے پاس آ گیا، نوجوانوں کی تنہائیاں بالکل بگڑ چکی ہے. اب لوگ ماں باپ کے ساتھ سونا پسند نہیں کرتے، گھر کے بزرگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، پرسنل روم لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رات میں بے حیائی کے منظر دیکھتے ہیں، رات میں جو ہے غلط باتیں کرنی ہے. تو یہ حالات ہمارے ہو گئے. اگر اللہ نہ کرے، ستبار نہ کرے، اللہ میرے رازوں کو آپ پہ کھول دے، آپ کے رازوں کو میرے اوپر کھول دے، نہ میں آپ کو منہ دکھا پاؤں گا، نہ آپ مجھے منہ دکھائیں گے. لیکن وہ اللہ ہو کے ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ لوگوں کے عیبوں کو اچھال رہے ہیں، ان کی عزتیں اچھال رہے ہیں. اللہ کے کئی نام ہیں، انہی کئی نام میں ایک نام میرے اللہ کا ستار بھی ہے. ستار کا مطلب ہوتا ہے عیب چھپانے والا. اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، اور جیسے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ بھی ہمارے عیبوں کو چھپا رہے ہیں. رسول اللہ بھی ہمارے عیبوں کو چھپا رہے ہیں. اسی لیے جو امام شیر محبت نے کہا تھا، آج جو میرے عیب کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو. آج جب عیب نہیں کھول گئے تو قیامت کے دن بھی وہ ہمارے عیبوں کو نہیں کھولنے دیں گے. لیکن کن کے عیبوں کو؟ جو لوگوں کے عیبوں کو دوسروں پر نہیں کھولتا ہے. وہ تو میرے آقا کی شان ہے. اللہ تعالیٰ شان فرماتے، اس نے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. آقا ایسے چھپائیں گے کہ کسی کا جرم وہاں پہ نہ دکھے گا. لیکن کن کا؟ جو اپنے ایمان والے بھائی کے عیبوں کو چھپائے. لیکن یہاں تو حال ایسا ہو گیا اعوذ باللہ، اسٹیج کے اوپر بیانوں میں لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، گھروں میں عزتیں اچھال رہے ہیں، مارکیٹوں میں عزت اچھال رہے ہیں، اور نہ جانے
چاہتے ہیں کہ